السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ سورت کی مناسبت سے مسنون دعا: اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم۔ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ پھر جس کے دل میں یہ بیماری ہو یہ لا علاج بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے فرما دیا بالکل۔ اور عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے منافقت، عقیدے میں، جیسے ان منافقین میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کی عقیدے کی تھی، عمل میں نہیں تھی۔ جیسے وہ کہتے تھے کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں، بالکل۔ اور عقیدے کو وہ نہیں چھوڑ، عقیدہ کیا تھا؟ ان کا کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ایسے ہم دل لگی کر رہے تھے، انہیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں خود اصل میں، کیونکہ ان کے رب کو پتہ ہے۔ زبان میں دو منہ بھی کہتے ہیں، دوغلا، دو منہ والا، بالکل ایسے ہے۔ تو ایسا شخص نہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے نہ ہی اللہ کو پسند ہے۔ اور بلکہ اچھا، ایمان کے 3 حصے ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، کلمہ پڑھنا، دل سے ماننا اور عمل کرنا۔ منافقین میں 2 چیزیں پائی جاتی تھیں، اقرار تھا، عمل بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے، اور آگے اس صورت میں پڑھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ کر اور ایک اپنی پرسنالٹی گرومنگ کر کے آتے بیٹھتے تاکہ سب کی نظریں ہم پر ہوں اور ہمارا ایمان، اخلاص جو کہ دلوں میں نہیں ہے ہمارے چہروں پہ نظر آئے، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے۔ صرف ایک چیز نہیں تھی تو انہیں منافق کہا گیا۔ اور ہمارے ہاں منافق صرف اسے سمجھا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور انہیں منافق کہا گیا، ان کے لیے وعید بتائی گئی، لیکن فی الحقیقت وہ ہے عقیدے کے منافق۔ دوسری ہے قسم عملی منافق، وہ منافقت ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، عملی منافقت۔ اور عقیدے کی منافقت، چونکہ جو شخص دل میں کھوٹ ہو نا، اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیٹائی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی میری مرضی، میں کر رہا ہوں، مجھے افیکٹ کری، کسی کو اس سے کیا۔ یہ منافقت بالکل ویسے جیسے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، وہ ویسے ہی منافقت تھی۔ وہ کہتے تھے، انہیں جب کہا جاتا نا کہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اس کو مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، وہ آگے سے کہتے کہ دیکھو تم نے کہا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی، ہاں ہمارا غیر ہے، جب تک اس کا رزلٹ نہ آئے اس وقت تک آپ ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پورے قرآن میں جو ہے عقیدے کی منافقت، اسے کہا جاتا ہے شعوری منافقت، یعنی وہ منافق جن کے دلوں میں کھوٹ ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ہم منافق ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی چند آیات ہیں۔ اصل منافقین جن کو ہم منافقین سمجھتے ہیں نا، قرآن کریم میں ان کے حوالے سے صرف چند آیات ہیں۔ مثال کے طور پر لیتی کہ جو مسلمانوں پر نازل کیا جا رہا ہے اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، صبح دن کے صبح ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخرہ، شام کو کفر کر لینا، تاکہ لعلہم یرجعون۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ دھاک یہ تھی کہ جو ایک بار کلمہ پڑھ لینا وہ پکا غلام بن جاتا ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ جلا دیا جائے لیکن وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اب وہ چاہتے تھے، لوگ کہتے تھے چلیں آزما کے دیکھ لیتے ہیں، اور جو بھی آتا اس میں ایسا پھنس جاتا کہ پھر وہ واقعی بلال رضی اللہ عنہ اور خباب بن ارد اور آل یاسر کی مثال بن جاتا، واپس ان کی ناممکن ہوتی واپسی۔ لیکن منافقین نے اب ایک اور چال چلی، ان کا مقصد کیا تھا؟ آ کر جاسوسی کریں، لوگوں کو گمراہ کریں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، یہ چونکہ اہل کتاب کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے،
چودھری قسم کے، اور یہ تیار شیار ہو کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن گزارتے. شام کو جب باہر نکلتے لوگوں کو کہتے دیکھو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا، پورا دن ہم نے گزارا سمجھنے سمجھانے میں، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ سب فریب ہے، فراڈ ہے. تو اس سے لوگ اور بدزن ہو جاتے. عام عوام جیسے اپنے قائدین کے ایمان پر ہوتی ہے، جو لیڈر کا نعرہ پیچھے عوام کا وہی نعرہ، تو ان کو عام عوام کا کوئی شعور نہیں ہوتا. سیاسی طور پر بھی ہم دیکھیں تو وہ اپنے ایون ان کو اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھ لیں جو جس پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے جو جیالے ہیں انہیں اپنے لیڈر مل رہا ہوتا ہے بس، تو وہ کہتے دیکھو ہم اندر سے دیکھ کے آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو عام عوام ان کے پیچھے چل پڑتی. تو اس سے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یہ بہت نقصان پہنچا رہے تھے. ان میں ایک نام آپ یاد رکھیے گا، منافقین میں جس طرح ایمان کے لیولز ہیں نا، کمزور ایمان ہوتا ہے، درمیانے، کسی کا بہت زیادہ، کسی کا اعلیٰ ایمان، رب پر پکا یقین، اسی طرح منافقت کے بھی لیولز ہیں. منافقت کوئی ہوتی ہے ابتدائی درجے کی، کوئی درمیانے درجے کی، کوئی سب سے زیادہ. اسی لیے منافقین کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، اور یہ تمام کو مطلب جمع کرنے والا اور سب کو لگانے والا. یہ رئیس المنافقین نبی صلی اللہ. اچھا اس کی منافقت کیوں یہ منافقین کا بھی سردار بنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے اس کی ہی ساری چدراہٹ چلتی تھی. آپ کے آنے سے اس کی چدراہٹ ختم ہو گئی، اور حتیٰ کہ اتنی ڈوبی کہ اس کے لیے ایمان لانا مجبوری بن گیا اپنی چدراہٹ کو بچانے کے لیے. اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس طریقے سے لوگ مطلب لوگوں میں میرا ایک ساخت قائم